مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جب بھی مسجد میں آنے کا بیٹھنے کا موقع نصیب ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. نویت سنت الاعتکاف. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے رہیں گے فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آج ہفتہ وار عقائد کی نشست کے اندر شرکت کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور دین کے عقائد کو سیکھ کر مضبوطی کے ساتھ ان پر کاربند رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ نشست چونکہ اس کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ شرکت کرنی ہے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے مسائل اور عقائد سمجھنے میں آسانی ہو. الحمدللہ عز و جل ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد کا بیان مکمل ہوا. اس کی تقریباً 4 سے 5 نشستیں ہوئیں جن کے اندر بہت سارے عقائد کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عقائد بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آج سے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل علیہم السلام ان کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے ہماری متعدد نشستیں ہوں گی، یعنی ایک نشست کے اندر یہ سارے عقائد اور مسائل بیان نہیں ہو سکتے کیونکہ کافی ڈیٹیل والا یہ ٹاپک ہے. تو ممکن ہے کہ ہماری کئی نشستیں اسی موضوع سے متعلق ہوں گی کہ جن کے اندر انبیاء اور رسل علیہم السلام کے بارے میں عقائد کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، جانیں گے.
سب سے پہلے ابتدا کے اندر اس بات کو سمجھیں، یہ پہلا یوں سمجھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے. انبیاء تشریف لاتے رہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. یہ جو انبیاء کا بھیجنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے. انبیاء کو بھیجنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے احسان سے انبیاء کرام علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا. تو انبیاء کا تشریف لانا، لوگوں کو ہدایت دینا، یہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ اللہ انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے. یہ اس نے اپنے فضل سے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، مخلوق کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جو چیز بھی ہے کائنات کے اندر، یہ پوری کائنات، اس کے اندر موجود ہر چیز جو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہے، وہ ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اور مخلوق میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق ہے اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا. اور جتنی مخلوق ہے اس پوری مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی جو ہستیاں ہیں یا اعلیٰ درجے کی جو مخلوق ہے انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ مقامات والے انبیاء ہیں، رسول ہیں. انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے یہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ حکمتیں کیا ہیں؟ متعدد حکمتیں علماء کرام علیہم السلام، علماء کرام دام ظلہم نے بیان کی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجنے کی حکمتیں کیا ہیں. دیکھیں کلام مجید فرقان حمید کے اندر اگر آپ غور کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو حکم کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو. تو لوگ عقل سے یہ نہیں جان سکتے کہ عبادت کیسے کرنی. رب نے فرما دیا اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اب انبیاء علیہم السلام اگر نہ ہوتے تو یہ اس مفہوم کو کیسے سمجھا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی. پھر آگے آئیے کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. رکوع کیسے کرنا ہے؟ رکوع کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، سجدہ کرنا کیسے ہے ہمیں کیسے پتا چلتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی کیسے ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ عقل سے یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی کہ بندہ سوچنا شروع کر دے تو اسے پتا چل جائے اچھا یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، یوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو عقل سے یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی. اسی طرح کلام مجید فرقان حمید کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا حکم ہے. نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اگر انبیاء نہ ہوتے
تو نماز پڑھنی کیسے ہے یہ ہم عقل کے ذریعے سے نہیں جان سکتے. سمجھے اس بات کو، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر انبیاء نہ ہوتے، انبیاء نہ سکھاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ نماز کیسے پڑھنی. اچھا، فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، عصر کی اتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی اتنی ہیں، عشاء کی اتنی ہیں. پھر پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تیسری میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی میں یہ پڑھنا ہے. پھر نمازوں کی تفصیل ہے، بعض فرض ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہے، واجب نماز ہے، وتر کو یوں پڑھنا ہے. تو یہ جو ساری ڈیٹیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اتنے سے جملے میں. ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اگر انبیاء نہ ہوتے تو یہ ڈیٹیل ہم عقل کے ذریعے سے یہ نہیں جان سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا نماز پڑھو. اب نماز پڑھنی کیسے ہے وہ اللہ کے نبی نے پڑھ کے دکھایا کہ ایسی پڑھنی ہے. صحیح. زکوٰۃ دو، قرآن کے اندر ذکر ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، اس کی ڈیٹیل تفصیل کیا ہے؟ تو انبیاء نے اس کی تفاصیل کو بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا حکم ہے، حج کرو. حج کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا کہ حج ایسے کرنا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا، ایک اور بھی حکمت کی بات اس کے اندر آئی کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اب غور کیجیے گا، ہم سارے اللہ کے فضل سے نماز پڑھتے ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز کے اندر بندگی کے جتنے طریقے ہیں، چاہے کھڑے ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، یہ جتنے انداز ہیں یہ سارے کے سارے انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. یہی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. رب نے فرما دیا نماز پڑھو. پڑھنی کیسے ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دیا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایک حکمت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طریقے انبیاء کر کے دکھائیں کہ ایسے کرو. تو پھر وہ ذرا ادھر سے ایک بات آ گئی ذہن میں. پھر وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے انبیاء کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور نماز میں نبی کا خیال نہ آئے. نماز سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. قرآن پاک کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب نماز شروع کرو تو یوں ہاتھ اٹھانے. ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ نماز سٹارٹ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر یوں تکبیر کہنی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے جس کو پوری امت آج ادا کر رہی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا آغاز یوں فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم بھی نماز کا آغاز ایسے ہی کرتے ہیں. پھر قیام کے اندر کھڑا ہونا ہے، یہ کھڑے ہو کر کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قرآن کے اندر حکم ہے رکوع کرو، سجدہ کرو. رکوع کرنا کیسے ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، رکوع ایسے کرو. سجدہ کر کے دکھایا کہ سجدہ ایسے کرو. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے میں حکمت، بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ انبیاء عبادت کے طریقے سکھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یوں کرنی ہے. ایک حکمت یہ. پھر علماء نے متعدد حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جسم کی بیماریاں، ان کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. پیٹ میں درد ہو تو ہم خود چیر کر اس کو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس پیٹ کے درد کو ٹھیک کر سکے. تو جسمانی بیماریوں کے لیے ایک طبیب کی، ایک ڈاکٹر کی حاجت ہوتی ہے. اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے
کسی ہستی کی حاجت ہوتی ہے جس ہستی کو اللہ کا نبی کہا جاتا، کہ اس ہستی نے آ کر بتایا کہ یہ گناہ ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے بچنا ہے، تو گناہوں کی معرفت اور پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عطا فرمائی۔ تو ایک حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کی وضاحت فرمائی اور امت اس سے بچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کا حکم دیا کہ یہ کام کرو، اور آج امت وہ اللہ کے فضل سے کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک حکمت اللہ کے نبیوں کے بھیجنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو عام مخلوق یعنی عام بندے ہیں، جو انسان ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکیں۔ ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکیں، ڈائریکٹ رب سے پوچھ سکیں مولا عبادت کا حکم ہے کرنی کیسے ہے۔ یہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں سے کلام بھی، عام بندوں سے کلام بھی نہیں فرماتا۔ تو انبیاء کو مخلوق اور رب کے درمیان میں واسطہ بنا دیا گیا ہے۔ انبیاء مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملانے کا واسطہ ہیں، کہ یہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو مخلوق رب تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کے انبیاء کی بارگاہ ہے علیہ السلام۔ اگر بندہ چاہے کہ اور کہے نہیں مجھے انبیاء کی حاجت نہیں ہے، انبیاء کو درمیان سے نکالنا چاہے، تو ڈائریکٹ اس کی اتنی وقت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ پہنچ جائے۔ وہی ایک راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے کر جاتا ہے۔ تو انبیاء کے بھیجنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں اور مخلوق اور خالق کے درمیان انبیاء واسطہ ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء ادھر سے احکام لیتے ہیں اور مخلوق کو احکامات دیتے ہیں۔ اور یہ جو واسطہ ہے یہ بڑا قیمتی واسطہ ہے، یہ ایسا واسطہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو درمیان کا انبیاء کا جو واسطہ ہے نا، یہ خالق و مالک کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، وہ مالک ہے۔ انبیاء رب کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لیکن یہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ ہے، یہ عام بندوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء خاص ہیں، یہ عام مخلوق کی طرح بھی نہیں ہے، خالق کی طرح بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کی طرف دیکھیں تو عام مخلوق کی طرح بھی نہیں ہے۔ یہ درمیان میں وہ واسطہ ہیں کہ جو رب سے احکامات لیتے ہیں اور بندوں تک احکامات کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ چند حکمتیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی۔ ایک آخری بات اور عرض کرتا چلوں، انبیاء تشریف لائے ہیں، ان کی حکمتوں کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیبی چیزوں کی خبر دیں۔ کیا کریں؟ غیبی چیزوں کی خبر دیں۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبر دینے والا، نبی کی تعریف بھی یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، غیب کی خبر دینے والا۔ تو غیبی خبروں کو بندوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ اب غیبی چیزیں کون سی ہیں؟ تھوڑی سی میں وضاحت کروں اس کی۔ ہم میں سے کوئی بھی ابھی تک قبر میں نہیں پہنچا ہے۔ قبر میں جانا ہے، انتقال ہونا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر کے اندر دو فرشتوں نے آنا ہے، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کے نام، انہوں نے جو آ کر سوالات پوچھنے ہیں وہ سوال، اور بندہ جو جواب دے گا وہ جوابات دو طرح کے ہوں گے۔ پھر ان کی صورت اور حیت کیسی ہوگی، یہ ساری کی ساری قبر کا سارا احوال، یہ سارا غیب ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، کسی نے آ کر بتایا ہاں میں نے دیکھا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب۔ تو انبیاء کے تشریف لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو مومنین ہیں نا، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، تو انبیاء ان غیبی چیزوں کی معلومات اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔
تو یہ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی طرف سے پہنچائے گی. ہمیں ساری ڈیٹیل پتہ ہے قبر کے احوال کی، اور ہم میں سے کسی نے قبر کے احوال کو دیکھا ابھی تک نہیں ہے. پھر جنت و دوزخ کے معاملات، بہت ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن جنت کیا ہے؟ غیب ہے. ہم نے دیکھا جنت کو نہیں ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے مولا ہمیں جنت نصیب فرما. دوزخ کا ذکر آتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں مولا دوزخ سے ہمیں محفوظ فرما، حالانکہ ہم نے جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں ہے. ہاں جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا ہے، جس نے دیکھا ہے اس نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے، صرف دیکھا ہی نہیں، جنت کے اندر جنتیوں کو بھی دیکھا ہے. یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہوگا اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا کون ہوگا، اور پوری تفصیل بیان فرمائی. تو نبی کیا ہے؟ یہ غیبی معلومات عطا فرمانے والی ہستی ہوتی ہے کہ جن غیبی چیزوں پر اللہ کے بندے ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان غیبی چیزوں کی معلومات فراہم کرتا ہے. تو یہ چند حکمتیں جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کے تشریف لانے میں یہ چند حکمتیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. اب نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں، اس تعریف کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہو. نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہو. اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص ہے اس طرح کہ انبیاء میں سے جن کو نئی شریعت و کتاب عطا کی گئی، نئی شریعت دی گئی، اور انبیاء میں سے وہ ہستیاں کہ جنہیں نئی شریعت و کتاب دے کر بھیجا گیا ہے انہیں رسول کہا جاتا ہے. تو انبیاء اور رسل کے اندر یہ فرق ہو گیا کہ رسل بھی انبیاء ہوتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نئی شریعت عطا فرماتا ہے. اچھا، ایک چیز اس سے پتہ چلی نبی اور رسول کی تعریف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اس عقیدے کو یاد رکھنا ہے. جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوئے ہیں آج تک، وہ سارے کے سارے انبیاء بشر تھے. کیا تھے؟ بشر تھے. سارے نہیں بولے، کیا تھے؟ بشر تھے. کوئی بھی نبی غیر بشر نہیں تھا، یعنی کوئی جن نبی نہیں ہوا. جو کوئی غیر بشر کو نبی مانے تو غیر نبی کو نبی ماننا یہ کفر ہے. جو غیر بشر کو یعنی جن وغیرہ کو نبی کہہ دے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے، اور سارے کے سارے مرد تھے. کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سے ایک بات میں اصل میں وضاحت زیادہ اس وجہ سے اس کی کر رہا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے کہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اللہ کے فضل سے اہل حق اہل سنت ہیں. ہم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی کیا ہیں؟ بشر ہیں. یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو سنیوں کے بارے میں یہ جھوٹی بات لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ نبیوں کو بشر نہیں مانتے، یہ انبیاء کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، اور انبیاء کی بشریت کا انکار تو کفر ہے. صحیح ہے. یہ جھوٹا وہ الزام ہے کہ جو سنیوں پر لگایا جاتا ہے کہ سنی دیکھو جی نبی کو بشر نہیں مانتے. تو یہ ہمارے عقائد کی یہ بات ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، جو بتائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے انبیاء کیا تھے؟ بشر تھے. اور جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دے، کسی نبی کی بھی بشریت کا جو انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ بھی میں پیش کر دوں، کیونکہ اپنے امام کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں تو ساری باتیں اسی کے اندر آ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا انبیاء کی بشریت کے حوالے سے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 14 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں، یعنی بندہ نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے، فرمایا وہ قطعاً کافر ہے، پکا کافر ہے۔ اور یہ بہت بڑا الزام ہے سنیوں پر جو لگایا جاتا ہے کہ دیکھو سنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور بشر تھے، سارے انبیاء بشر تھے۔ ہاں ہم صرف اتنی بات نہیں کرتے، ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشر ایسے تھے کہ ایسا دوسرا کوئی بشر نہیں ہے۔ آپ کی بشریت ایسی ہے کہ ایسا دوسرا کوئی بشر نہیں ہے، کیوں ہم بات پوری کرتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر مسئلہ نورانیت کیا ہے، اس پر ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا کلام ہوگا، اس کو ہم یہاں پر وضاحت کے ساتھ ابھی بیان نہیں کر رہے کیونکہ ابھی بشریت کا معاملہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے۔ جو بشریت کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، کلام مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا اور بشر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ انکار کر دے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں یا بشر نہیں ہے، تو قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کیا ہے؟ کفر۔ پورے قرآن پر بندہ ایمان رکھتا ہے لیکن کسی ایک آیت کا اگر انکار کر دے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے، نماز کے اندر بھی ہم اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے التحیات کے اندر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو بندگی کا انکار تو ہم نماز کے اندر بھی کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور ہمارے یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ تو جھوٹ ہم پر باندھے جا رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ سنی نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے، ہم بشر مانتے ہیں، ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشریت ایسی تھی کہ ایسا کوئی دوسرا بشر نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات، یہ انتہائی اہم بات ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کتنی تھی۔ یہ اہم مسئلہ ہے، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مخصوص تعداد معین کر لینا کہ اتنے تھے، تعداد بتانا کہ اتنے تھے، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 21257، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم وفا عدت الانبیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 124 الفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 تھے. پھر فرمایا الرسل من ذلك 315 جمعا غفیرا، کہ ان میں سے 315 رسول تھے. انبیاء کی تعداد 1,24,000، جن میں سے رسول کتنے تھے؟ 315. یہ ایک روایت ہے. پھر ایک اور روایت ہے، ایک اور حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ نقل کیا گیا. وہاں 1,00,000 کی بجائے 100,000 کے الفاظ ہیں. 2,24,000 پیغمبروں کی تعداد ذکر کی گئی. اب یہاں پر چونکہ روایتیں مختلف ہو گئیں، احادیث کے اندر تعداد مختلف آئی ہے، اور اس کی وجہ راویوں کی تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک ہی تعداد بیان فرمائی ہوگی، لیکن ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں ان کے اندر انبیاء کی تعداد چونکہ مختلف ہو گئی ہے. ایک روایت کے اندر 1,24,000 اور ایک روایت کے اندر 2,24,000. کتنا بڑا فرق ہے، پورے 1,00,000 کا فرق ہے. اب مسئلہ سمجھیے گا، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ پہلی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے نہیں، انبیاء کی معین تعداد 1,24,000 ہے، تو ممکن ہے کہ دوسری حدیث جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے صحیح ہو. ممکن ہے کہ انبیاء کی تعداد 2,24,000 ہو. تو اگر وہ اس کا تعین کر دیتا ہے نہیں 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو اگر 2,24,000 ہیں تو 1,00,000 انبیاء کا انکار اس سے ثابت ہوتا ہے. اور کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. لہذا یوں بیان کرنا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، تعین کر دینا، یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری روایت کو لے کر یہ بیان کرنا کہ 2,24,000 پیغمبر ہیں، یوں معین تعداد کو بیان کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ غیر نبی کو، جو نبی نہ ہو، اس کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے. نبی کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی مان لینا یہ بھی کفر ہے. تو اگر کوئی دوسری روایت کو لے کر یہ کہتا ہے نہیں 2,24,000 پیغمبر ہے، معین کر دیتا ہے، تو ممکن ہے پہلی روایت کا مفہوم وہ صحیح ہو اور 1,24,000 پیغمبر ہوں، اور یہ 1,00,000 غیر نبی جو ہیں ان کو نبی مان رہا ہے. اس سے یہ مفہوم ذہن کے اندر آتا ہے. لہذا نبی کو غیر نبی ماننا یا غیر نبی کو نبی مان لینا، یہ دونوں چیزیں جائز نہیں، یہ دونوں چیزیں کفر ہیں. لہذا علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس میں محتاط طریقہ کیا ہے، محتاط انداز کیا ہے. چونکہ معین تعداد کوئی مقرر ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے انبیاء کی تعداد کو اگر بیان کرنا ہو تو یوں بیان کیا جائے کہ کم و بیش، یہ الفاظ استعمال کیے جائیں. یہ یاد رکھیے جب بھی یہ بات کرنی پڑ جائے یا کرنی ہو کہیں پر تو یہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کم و بیش 1,24,000. اچھا، 1,24,000 والی روایت اس وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ زیادہ مشہور روایت ہے، تو اس قول کو لے کر ساتھ کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے، چونکہ معین تعداد نہیں ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جتنے بھی آئے. صحیح ہے. یا پھر یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً، یہ معین تعداد اب بیان نہیں ہو رہی، تقریباً 1,24,000 پیغمبر ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں. تو تقریباً میں کمی بیشی ممکن ہے، تو الفاظ کے اندر بھی اس کا اظہار کر دیا جائے. معین تعداد بیان نہ کی جائے کہ اس کے اندر یا تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا یا نبی کو غیر نبی ماننا لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ کفر ہیں. لہذا الفاظ جو ہوتے ہیں یہ بڑے محتاط قسم کے استعمال کرنے چاہیے. جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو کم و بیش کا لفظ استعمال کیا جائے یا تقریباً کے الفاظ بیان کیے جائے، یا پھر یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. جتنے بھی نبی ہیں، ہمیں معین تعداد پتہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اگر تعداد بیان کرنی ہے تو کم و بیش کے الفاظ ساتھ ملا لیے جائیں یا تقریباً کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء
کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر، ویسے تو تمام انبیاء کا ذکر، ناموں کا ذکر، یہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر نہیں آیا، بلکہ مخصوص انبیاء علیہ السلام کا ذکر، آپ کے ناموں کا ذکر، یہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر کیا گیا ہے۔ اور جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر کلام مجید فرقان حمید کے اندر کیا گیا ہے، ان کے ناموں کو حصول برکت کے لیے ہم سماعت بھی کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے انبیاء ہیں کہ جن کا تذکرہ کلام مجید فرقان حمید کی آیتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ ان انبیاء کے نام ہماری سماعتوں کو ٹکرا جائے، ہمارے کانوں کے اندر ان انبیاء کا نام پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ناموں کے اندر بھی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ نبیوں کے ناموں، ذات کے اندر تو برکت ہی برکت ہے نا، ان کے ناموں کے اندر بھی برکت ہے۔ تو وہ انبیاء جن کا تذکرہ، جن کے نام باقاعدہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں، ان کی تعداد تقریباً 26 ہے۔ تو 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ان کے نام میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ بھی سماعت کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ بھی نام بھی اس وجہ سے بھی میں لے رہا ہوں کہ یہ نام آپ سنیں، اور کہیں نام لینا پڑے نا تو صحیح تلفظ کے ساتھ نام ادا۔ یہ یوسف کو یوسف کہتے ہیں، یوسف، صحیح ہے، پنجابی تلفظ میں اس کو یوسف کہتے ہیں، صحیح ہے، تو صحیح تلفظ کے ساتھ وہ نام کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضور نبی کریم سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 26 انبیاء کے نام کلام مجید فرقان حمید کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور تعداد کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ کم و بیش تقریباً 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ جب بھی ان کا بیان کرنا ہو تو یوں کم و بیش کے الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، انبیاء کے حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ، ایک نظریہ وحی کا ہے کہ جو بھی نبی ہو اس کے لیے وحی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ انبیاء پر وحی کا نزول یہ ضروری ہے، انبیاء کے ساتھ وحی یہ لازم ہے۔ جب وحی کئی طریقوں سے انبیاء علیہ السلام پر کی گئی۔ وحی کا ایک طریقہ ہے فرشتے کے ذریعے سے، کہ درمیان میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے۔ وحی کا ایک طریقہ ہے بغیر فرشتے کے واسطے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام فرمائے ڈائریکٹ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، آپ کلیم اللہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا قرب خاص کے اندر، ٹھیک ہے، تو بغیر فرشتے کے واسطے سے۔ اور وحی کا ایک طریقہ خواب کے اندر، دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا ہے، کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی قرار پاتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، آپ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، جس کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا، ایک تو وہ وحی کا آغاز ہے نا جس میں قرآن کا نزول ہوا، وہ فرشتے کے ذریعے سے۔ باقاعدہ وحی کا جو آغاز ہے قرآن کے نزول کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں،
کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طیبہ طاہرہ آپ نے بیان فرمایا کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نیند کے اندر خواب دیکھتے، اور جو وہ خواب دیکھتے پھر بیداری کی حالت میں وہ واقعہ بالکل ویسا ہی پیش آتا جیسا آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہوگا۔ تو خواب جو ہیں انبیاء کے، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنی طرف سے ذبح کر بھی دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو وحی کی مختلف صورتیں فرشتے کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بغیر فرشتے کے ذریعے بھی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے، اور ایک وحی کی صورت سچے خواب بھی ہیں کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس سے ضمناً ایک مسئلہ یا آخری مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کے خوابوں کے علاوہ کسی کا بھی خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے، وہ سچا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ خوابوں کے ذریعے سے اعمال کی بنیاد رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا، کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت بڑا مذہبی رہنما کوئی سمجھتا ہے، اور وہ خواب کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، اٹھ کے صبح کہتا ہے کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان بھی 2 رکعتیں جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، خواب میں مجھے الہام ہوا ہے۔ تو اب اس کے اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو خواب کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو اگر وہ بندہ کوئی مذہبی رہنما ہو، یہ میں ضروری اہم مسئلہ ہے، یہ اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر وہ کوئی مذہبی رہنما ہو یا کوئی پیر صاحب ہو یا کوئی بڑی ہستی ہو، تو وہ پھر اپنے خواب کو جب بیان کرتے ہیں نا تو سننے والے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سننے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو خواب آیا ہے۔ یہ خواب تو بالکل یعنی لوہے پہ لکیر جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ہے۔ تو یہ یاد رہیں کہ صرف انبیاء کے خواب حجت ہیں، سچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہے، غیر نبی کوئی بھی ہو اس کا خواب حجت نہیں ہے۔ تو اس وضاحت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آخری مسئلہ، آخری عقیدہ آج کے اس سیشن کا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عطا ہوتی ہے، عطائی ہے، وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ یعنی کسبی اور وہبی یا کسبی اور عطائی کا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عبادت و ریاضت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ وہ مقام طے کرتا کرتا بندہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بن جائے گا، تو نبوت کسبی نہیں ہے، عبادتوں کے ذریعے سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نبوت وہبی ہے، نبوت عطائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتی، نبوت ہر کسی کو نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ اور کلام مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس بات کو بیان فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص بندے ہیں، انہوں نے کسب کے ذریعے سے، عبادت و ریاضت کے ذریعے سے نبوت حاصل نہیں کی، بلکہ یہ نبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
ان عقائد کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مضبوطی کے ساتھ ان پر کاربند رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی کہ یہ ہمارا سلسلہ، کیونکہ ہم نے ٹائم کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، یہ انبیاء سے متعلق عقائد کا سلسلہ تفصیل کے ساتھ جاری رہے گا، اس پر کئی نشستیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان علمی نشستوں کے اندر شرکت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔